قیامت کیسے آئے گی؟ ارشاد خداوندی ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور اس کی تفسیر میں حضرت مقاتل بن سلیمان سے مروی ہے کہ سور سے مراد قرن ہے، یعنی کہ نر سنگھا، اور اس طرح سے ہے کہ حضرت اسرافیل نے اپنا منہ قرن پر بالکل بگل کی طرح رکھا ہوا ہے۔ یہ جو بگل بجاتے ہیں نا آپ، باجا، جیسے منہ والا جو باجا ہوتا ہے، اس بگل کے سر کا دائرہ آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت اسرافیل نے اس انتظار میں اپنی نگاہ عرش کی طرف ٹکائی ہوئی ہے کہ ان کو یہ سور پھونکنے کا حکم کب ملتا ہے۔ جب یہ پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو سب کے ہوش اڑ جائیں گے، یعنی جو مخلوقات آسمان میں یا جو جاندار زمین پر ہے شدت آواز اور گھبراہٹ سے فوت ہو جائیں گے، سوائے ان حضرات کے جن کو اللہ اس چیز سے مستثنا کر لیں گے۔ پھر اللہ ملک الموت کو حکم کریں گے کہ وہ میکائیل کی روح کو قبض کرے، پھر جبرائیل کی روح کو، پھر اسرافیل کی روح کو، پھر ملک الموت کو حکم کریں گے کہ تو بھی مر جا، تو وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر مخلوقات اس سے پہلے نفخے سے لے کر برزخ میں 40 سال تک ایسے ہی رہیں گے۔ پھر دوسرا نفخہ ہوگا تو اللہ حضرت اسرافیل کو زندہ کریں گے اور اس کو دوسرے نفخے کا حکم دیں گے۔ اسی کے متعلق اللہ عز و جل نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو اچانک وہ مخلوقات اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر دوبارہ جی اٹھنے کی طرف دیکھ رہی ہوں۔ اچھا، اس روایت کو امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے اور البدور السافرہ میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ اسی ضمن میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کون کون سی چیزیں فنا نہیں ہوں گی، تو علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ بحر الکلام میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ 7 چیزیں فنا نہیں ہوں گی، 7 چیزیں فنا نہیں ہوں گی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت اور اس کی حوریں، جہنم اور اس کے عذاب کے فرشتے، اور روح ہے۔ اس کو بھی البدور السافرہ میں روایت کیا گیا ہے۔